الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات میں آپ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں جستا جستا اور چیتا چیتا باتیں، فضائل اور ان کا احترام اور دین اسلام میں مقام، شان و مرتبہ جو ہے وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، سردار ابو طالب اور جناب عبداللہ، یہ دونوں سگے بھائی، اور دوسرا جو رشتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی، پیاری، لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عزت و محبت اور شرف دیتے ہوئے اپنا بھائی قرار دیا ہے، جس کی تفصیل آگے خطبہ جمعہ کے اندر آئے گی۔ اب یہاں پر میں چند باتیں غلط فہمی کے ازالے کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی پیاری اولاد اور ان کے جانثار جو رفقا ہیں، ان میں سے کوئی بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں ملوث نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا الزام اور بہتان، یہ ان کی توہین ہے اور وہ اس عمل سے بالکل بری ہے۔
دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے تناظر میں ان کو اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تختہ مشق بنا کر ان کی اہانت کی جاتی ہے، کبھی واضح جملوں کے ساتھ اور کبھی اشاروں کے ساتھ، کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے جانتے بوجھتے علم ہوتے بدلہ نہیں لیا۔ یہ بھی واللہ العظیم بالکل جھوٹ ہے۔ روئے زمین کے جو کالے جھوٹ ہیں ان جھوٹوں میں یہ جھوٹ بھی شامل ہے کہ حضرت علی کو حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ ہو اور وہ ان سے بدلہ نہ لیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دو باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اب تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثاروں، ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں بال برابر بھی میل کوئی بندہ اپنے دل و دماغ میں رکھے تو اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا یحبک الا مؤمن، علی آپ سے محبت کرنے والا جو ہے وہ مومن ہے، ولا یبغضک الا منافق، اور جس کے دل میں آپ کے بارے میں بغض ہے وہ منافق ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی منی، کہ علی مجھ سے ہے اور اسی طرح میں علی سے ہوں۔ اس حدیث کا مطلب و معنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نسبت چھوٹے کی طرف کر کے ان کو شرف، عزت اور محبت سے نوازا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ایسے ہی سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتا تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جن افراد نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات کا مصداق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی آیت کریمہ، نجران کے کچھ عیسائی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اب جب ان کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی و رسول ہیں تو وہ اپنی ہٹ درمی پر آ گئے کہ جانتے ہوئے کسی چیز کا انکار کر دینا اور مکر جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات نازل کی، فمن حاجک من بعد ما جاء، کہ جس بندے کے پاس علم آ گیا، یعنی اس نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی و رسول ہیں، پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرے تو پھر آپ ان سے کہیں تعالو، آؤ، مقابلہ کرتے ہیں۔ کیا مقابلہ؟ جس کو مبالغہ کہا جاتا ہے، ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جاؤ تم بھی اپنی جانوں کو لے آئے، ہم بھی لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں،
تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں۔ اس آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر لی ہوئی تھی، اس چادر کے اندر حضرت علی کو بھی داخل کر لیا، سیدہ فاطمہ کو بھی داخل کر لیا، اور حسنین کریمین کو بھی داخل کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عملی طور پر شامل کیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے وہ اہل خانہ ہیں کہ جو میں کفار کے مقابلہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ اب دوسری آیت کریمہ جو میں نے خطبہ کے شروع میں پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کے اندر حضرت علی کو، فاطمہ کو، حسنین کریمین کو داخل کیا اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل خانہ ہیں۔ تو جو آیت ہے تطہیر والی، اس سے مراد بھی حضرت علی ہے، اور جو آیت مبالہ ہے اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ اب آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان تمام جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ کئی لوگوں کے اندر یہ بغض بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں شامل نہیں ہوئے، جھوٹ بولتے ہیں۔ سوائے غزوہ تبوک کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ان کو پیچھے چھوڑا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رنجیدہ خاطر تھے، پریشان تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی تیرا میرا تعلق ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا تعلق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور اپنے پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں تو میں اپنے پیچھے دیانت، ایمانت اور دین کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا فرق کیا ہے؟ موسیٰ اور ہارون دونوں اللہ کے نبی تھے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب و معنی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امین، دیانتدار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا، کسی کو کسی کا اور کسی کو کسی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہر کسی کو کسی کا بھائی بنایا ہے، مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی دین اللہ۔ اے علی میں نے ہر مہاجر کو انصاری کے ساتھ جوڑا ہے اور اس کو اس کا بھائی بنایا ہے، میں تجھے اپنا بھائی بناتا ہوں، تو اللہ کے دین میں میرا بھائی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اب آپ سنتے جائیے ان کی شان، مقام اور مرتبہ کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبوت اور حکومت خلافت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی رسول بھی ہیں اور زمین پر خلیفہ بھی ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض۔ اب اسی طرح فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، 30 سال جو ہوگی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 30 سال گنوائے، 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے علی منہاج النبوہ۔ اسی طرح 10 سال تک
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال تک خلیفہ رہے، 2 سال اور پھر 10 سال اور پھر 12 سال، یہ 24 سال بنتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال تک خلیفہ راشد رہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح انہوں نے کفار اور مشرکین سے لڑائیاں کی ہیں، بلکہ ایک بڑی ایمان افروز حدیث ہے جو ان کی شان اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے شافی بھی ہے اور کافی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا۔ پرانے دور میں وہ اپنے شہروں کے گرد بڑی اونچی اور موٹی دیواریں بناتے تھے اور بڑے مضبوط دروازے بناتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن تک جب خیبر کا محاصرہ کیا، فتح جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل ایسے بندے کو لشکر کا جھنڈا دوں گا، یعنی لڑنے کے لیے بھیجوں گا، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ساری زندگی کبھی عہدے کی اور ذمہ داری کی طلب نہیں کی، ساری زندگی۔ آپ ان کا کمال دیکھیں اور ان کی سچائی دیکھیں۔ فرماتے ہیں ساری زندگی عہدے کی طلب نہیں کی، لیکن اس رات میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا نام لیں۔ صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ ساری رات صحابہ کرام کے اندر یہ جستجو رہی ہے کہ کاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح میرا نام لیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا ان کی آنکھیں جو ہیں خراب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی آنکھوں پر اپنا مبارک لعاب لگایا۔ لعاب لگانے کی دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آنکھوں کو درست کر دیا۔ فرمایا جاؤ، جا کر لڑو، بائیں دائیں بائیں کسی طرف متوجہ نہ ہونا، سیدھا جاؤ اور جا کر لڑو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھنا شروع ہوئے تو رک گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اس کا مطلب و معنی تو یہ تھا کہ کوئی ایسی بات آپ کو خوف زدہ نہ کرے کہ وہ زیادہ ہیں ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پاس قوت اسلحہ تھوڑا ہے، کہ کوئی ایسی بات جو انسان کے اعصاب پر کمزوری وارد کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ان کا ایمان اس حدیث کے ظاہر معنی پر بھی تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کھڑے ہو گئے، نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، بڑی اونچی آواز سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس بات پر ان سے لڑوں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو چھوڑ دینا، اور اگر اسلام قبول نہ کرے تو مار دینا، قتل کر دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے تو جو جس کو ہم اپنی زبان میں مرحب کہتے ہیں، جو ان کا بادشاہ اور رئیس تھا، وہ آیا، اور جب وہ آیا 2 بار چلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے وار کے اندر ہی اللہ کے دشمن کو ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنت کا اور ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کہا علی فی الجنہ، علی جو ہے وہ جنتی ہے، اور اپنی زندگی میں کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اب حدیث کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی رشتے اور نسلیں ہیں مٹ جائیں گے،
لیکن جو میری نسل ہے یہ نہیں مٹے گی۔ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے نا، حسین سبتم من الاسباط، کہ حسین نسلوں میں سے، میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ شارحین نے اس کا معنی کیا کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے وہ دنیا میں بہت ہوگی۔ آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان جو ہے، آپ کی اس حدیث کا جو معنی اور مطلب ہے، اسلام کی سچائی اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ اس سے بھی دیکھ سکتا ہے کہ پوری روئے زمین کا شاید ہی کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں پر سادات اور حضرت حسن و حسین کی جو اولاد ہے وہ موجود نہ ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی سچائی ہے۔ اور حضرات اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، وہ کتنی محبت کرتے تھے، اور یہ ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آئندہ جو آنے والے خطبات ہیں اس کے اندر میں اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ تو رحماء بینہم کی بہترین مثال تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو بڑا دیانتدار اور ایمانتدار سمجھتے تھے۔ ہجرت کی رات بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار اور مشرکین کی جو مالی امانتیں تھیں، قیمتی امانتیں تھیں، ان کو ان کے سپرد کرنے کے لیے اپنے بستر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا۔ یہ حدیث بھی ان کے مقام و مرتبہ کو واضح کرتی ہے۔ اور آپ اس بات پر بھی غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی زندگی میں امیر حج مقرر کیا اور ان کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو صحابہ کرام نے اور حضرت ابو بکر نے محسوس کر لیا، اور کیا کہا، آپ پیغام لے کر آئے ہیں، یا اللہ کے نبی نے آپ کو امیر بنایا ہے؟ اگر امیر بنایا ہے تو ہم آپ کی سمع طاعت کریں گے، آپ کو امیر مانیں گے۔ اس طرح ان کے درمیان باہم محبت تھی۔ وہ دنیا کی ان ذمہ داریوں کے لیے، عہدوں کے لیے ایک دوسرے کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو زیادہ نہیں، ایک دوسرے کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یار غار اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے تو اپنے بستر پر امانتیں تفویض اور سپرد کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ کفار و مشرکین سے لڑے ہیں، اسی طرح ان کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ وہ ایسے فرقوں سے بھی لڑے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو پہلے خبردار کیا تھا۔ ذرا غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے کچھ سونا ہے۔ اب یہ جو سونا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کیا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کریں۔ فرمایا، من یعدل الا ما عدل، اگر میں عدل کرنے والا نہیں تو روئے زمین پر عدل کرنے والا کون ہے؟ اب یہاں پر پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام خم جو مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ ہے وہاں پر ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ یعنی حضرت علی پر اعتراض کرنے والے اور انگلیاں اٹھانے والے اور ان پر بہتان لگانے والے ایسے ہی ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ترازی کرنے والے ہیں۔
دوسری بات، اب جس بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا نا کہ عدل کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر روئے زمین پر میں عدل کرنے والا نہیں تو کون عدل کرنے والا ہے؟ اب جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے سے، یعنی اس کی سرشت سے، ان جیسوں سے ایک بندہ ہوگا کہ جس کا جو بازو ہے عورت کے پستان کی طرح ہوگا۔ جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے ہی ناقص الخلقت، یعنی اس کا وجود پورا نہ ہو، ٹانگ پوری نہ ہو، بازو پورا نہ ہو، تو یہ بازو جو ہے ہڈی کے بغیر ہوتا ہے، اور آگے یہ جو انگلیاں، جو پنجہ ہے، یہ عورت کے پستان کی طرح اس کی شکل اور صورت ہوتی ہے۔ شاید آپ میں سے کسی نے ایسے دیکھا ہو کسی بچے کو، ہم نے تو دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسا بندہ ہوگا اور جماعت کیسی جماعت ہوگی؟ فرمایا قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں گزرے گا، نمازیں بہت اعلیٰ، روزے بہت عمدہ، ظاہر جو تقوی اور طہارت نیکی ہے اس کے کیا کہنے، لیکن دین اسلام سے اس طرح گزر جائیں گے جس طرح تیر کمان سے گزر جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد جن فرقوں اور فتنوں کی خبر دی ہے ان میں سے ایک فتنہ ہے جن کو خوارج کا فتنہ کہا جاتا ہے، خارجیوں کا فتنہ۔ یہ خوارج سے کیا مراد ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حق والی جماعت سے خارج ہیں، اسلام کا فائدہ تو لیتے ہیں، کافروں کے ساتھ دوستیاں ہیں، اور جو قتل و غارت ہے وہ مسلمانوں کی۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں امریکہ سے اور اس کے حواریوں سے، نیٹو افواج سے، وہ پیسے لیتے ہیں، ہتھیار لیتے ہیں، اور پیسے اور ہتھیار لے کر حملہ کن پر کرتے ہیں؟ مسلمان ملکوں پر، افواج پر، مسلحہ جو ہماری حفاظت کرنے والے ادارے ہیں ان پر۔ تو یہ لوگ جو ہیں خارجی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا، فرمایا یہ بنتے رہیں گے، ٹوٹتے رہیں گے، حتیٰ کہ جو ان کے آخر جماعت رہ جائے گی وہ دجال کے ساتھ جا کر مل جائے گی۔ اب ان کے جتنے بھی کمانڈر اور بڑے ہیں سب کافروں کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے انڈیا میں پناہ لی ہے، کسی نے برطانیہ میں پناہ لی ہے، اور کسی نے امریکہ میں پناہ لی ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ اسلام لانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ عہد نبوی سے فتنہ چلا آ رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خلاف جو قتال کرے گا وہ مسلمانوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو خارجیوں کے خلاف کامیاب قتال، جسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے ایسے بظاہر نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کو پاؤں تو ان کو ایسے قتل کروں جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کو قتل کیا ہے، کہ کسی کو بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑ، کیونکہ ایسی جو طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں اور کافروں کی دوست ہوتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کے پیش نظر جو ہے وہ ان لوگوں سے قتال اور جہاد کیا۔ اب آ جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کی بات ہو رہی تھی۔ اب بڑے بڑے صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری رشتہ داری ہو جائے تاکہ ہماری نسل بھی قیامت تک رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رشتے کا انتخاب کیا۔ اور یہاں میں ضمناً ایک بات اور بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جہیز لعنت ہے۔ ہاں، کسی غریب کو، کسی بیٹی والے کو تنگ کرنا اور اس سے مانگنا یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہیز دینا، بیٹی کو کچھ دینا، یہ غیر اسلامی ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سامان جہیز دیا ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کا باب باندھا ہے، باب جہاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابنتہ، باب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو گھر کا ساز و سامان دیا ہے۔ مطالبہ غلط ہے، بیٹے والوں کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، والدین کا، بھائیوں کا اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو دینا یہ قطعی طور پر غلط اور غیر اسلامی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ثابت ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے بعد اتنے کورے ہو جاتے ہیں کہ کبھی کسی خوشی پر بھی اپنی بیٹی کو ایک دن کا بھی نہیں دیتے، نہ ان کو وراثت دی جاتی ہے اور نہ ہی جیتے جی ان کو کچھ دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی شیطانی غیر اسلامی ہے۔ اپنی بیٹیوں، صدقہ خیرات میں بھی اپنی بیٹیوں کو ترجیح دینی چاہیے اوروں پر، اور ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو تحفے تحائف دینے چاہیے، اور ان کے گھر میں بھی جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر گئے اور جاتے تھے اور پوچھتے تھے اور خیال رکھتے تھے، پوچھا علی کدھر ہے؟ کہنے لگی کہ مجھ سے لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا میاں بیوی کا، تو گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ سبحان اللہ، اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے لڑائی کر کے بڑھیاں نو گھروں نہیں کڈنا چاہیے، بندہ خود سائڈ پر چلا جائے، یہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود چلے گئے، اور یقین جانیے اس میں حکمت بھی ہے کہ جب انسان اپنی بیویوں کو لڑ کر گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں تو پھر شیطان دوری ڈالتا 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 یہاں تک لے جاتا ہے کہ ان کے درمیان طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ طلاقوں کی اکثر وجہ یہ ہے لڑنا اور مار کے گھر سے نکال دینا، اور پھر جب لڑکی جو ہے وہ اپنے والدین کو صورتحال بتاتی ہے تو والدین بچیوں کی محبت میں مجبور ہو جاتے ہیں پھر طلاق لینے پر۔ تو سلف صالحین کے اسوہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر بیوی سے لڑائی ہو جائے نا تو خود سائڈ پر ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، پتہ کرو کہ علی کدھر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں گئے تو دیکھا کہ بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے اور ایک سوئے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا اور بڑی محبت سے کہا قم یا ابا التراب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی کے الفاظ اتنے محبت والے لگے، جب سے آپ نے مجھے ابو تراب کہا ہے پھر ساری زندگی وہ لوگوں کو یہی کہتے رہے ہیں کہ مجھے علی نہ کہو، مجھے ابو تراب کہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کنیت ابو تراب جو ہے وہ خود دی ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بیٹا دیا نا، آپ کو پتا بڑے بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ علی۔ اور پتر دا نا کی رکھے آئی؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے نام رکھا ہے حرب۔ حرب کا مطلب ہے جنگ، جنگجو، بہادر، جس کو لوگ دیکھ کر میدان چھوڑ دیں، کاٹ کے رکھ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حسن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام حسن رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، یعنی وہ 10 افراد جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ اور علی فی الجنہ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ داری کا بڑا حق ہوتا ہے۔ کسی بندے نے کوشش کی کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ان کے نکاح میں ہے تو ابو جہل کی جو بیٹی ہے
وہ بھی حضرت علی کے نکاح میں آ جائے۔ اب آپ کو پتہ رشتہ داری کا حق ہے، انسان شرن پابند ہے، اپنے ہر رشتے کا حیا کرے، لحاظ کرے، ان کو عزت دے، جس کو ہم اپنی زبان میں کڑما چاری کہتے ہیں۔ آج بھی کڑموں میں فوتگی ہو جائے 7ویں جگہ پر بھی تو انسان کہتا ہے بھائی ہمارے کڑموں کے کڑم ہیں، ان کی فوتگی ہو گئی، ہم نے جانا ہے، تعزیت کرنی ہے۔ یہ باتیں ہماری بیٹی کے سامنے نہ آ جائیں کہ وہ تان تشنیع کریں کہ ہمارے رشتہ داروں میں فوتگی ہوئی ہے اور تمہارے والدین نہیں آئے۔ یہ مثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات سمجھانا کہ ہر رشتہ داری کا انسان پر حق ہوتا ہے، اور حقوق والی رشتہ داری کے اندر یہ کڑما چاری بھی شامل ہے۔ تو نبی علیہ السلام ابو جہل جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے کہ جس کی کوئی کسی قسم کی جو مروت اور حیا اور لحاظ ہے وہ کسی قسم کا نہیں تھا، ایسا دشمن تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دوست، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ابو جہل کی جو بیٹی ہے وہ ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نکاح بھی نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام شاید ناگوار سمجھتے ہیں کہ میں کوئی دوسرا نکاح کروں۔ جو حکمت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ حکمت کیا تھی کہ اللہ کے دشمن کا کوئی لحاظ اور کوئی مروت اور کوئی حمایت نہیں، اس وجہ سے اس سے رشتہ داری نہیں کرنی۔ رشتہ داری ہو گئی تو رشتہ داری کے شرف آداب ہیں جو آپ احباب جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نکاح کیے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 17۔ 3 بیٹے سیدہ فاطمہ کے بطن سے تھے، حسن پہلے بیٹے کا نام، حسین، محسن، یہ 3 بیٹے تھے۔ جو محسن نام ہے یہ بھی بڑا اور پیارا میٹھا نام ہے، یہ بھی حضرت فاطمہ کے بیٹے کا نام تھا محسن۔ 3۔ 2 بیٹیاں تھیں حضرت فاطمہ کے بطن سے، ایک ام کلثوم اور ایک زینب رضی اللہ عنہما۔ اب جو باقی حضرت علی کے 13-14 بیٹے تھے وہ ان کی دوسری بیویاں ہیں، ان سے نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ اور جب آیت مبالہ نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی کے چادر میں حضرت فاطمہ تھی، یہ آیت جو مبالہ ہے یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت تک نبی علیہ السلام کی کوئی بیٹی زندہ نہیں تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسری بیٹیوں کو شامل نہیں کیا، تب تک نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھی، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ اللہ کے نبی کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئی۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا بیٹا دیا ہے، حضرت علی نے اس بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، اور محمد بن علی جو ہے یہی محمد بن حنفیہ ہے۔ حنفیہ ان کی والدہ کا نام تھا، محمد بن حنفیہ حقیقت میں محمد بن علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت خلفائے ثلاثہ پیارے ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھ دیکھیے کیسی تھی۔ اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے جو مذہب اور تاریخ کے نام پر چلتا آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ایسے باغی، طاغی، سرکش جو دین دشمن تھے ان کو قتل کروایا ہے۔ اور یہ حدیث موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ گمراہ ہوں گے، ایک غلوف کرنے والے جنہوں نے حضرت علی کو پہلا خلیفہ کہا یا حضرت علی کو اللہ کہا، اور ایک ان کی دشمنی میں کہ جنہوں نے یزید کی محبت میں حضرت حسین کو بھی رگڑ دیا اور حضرت علی کو بھی رگڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا منہج ہے تمام صحابہ سے محبت کرنی ہے،
تمام اہل بیت سے محبت کرنی ہے، حضرت علی سے بھی محبت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت، اور بعد کے کسی بندے کے ساتھ تقابل ان ہستیوں کا نہیں کرنا، نہ حضرت حسین کا نہ حضرت علی کا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، الزامی طور پر بھی کسی صحابی کی توہین کی اجازت نہیں ہے، کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یزید نے حسین کے قتل کا بدلہ نہیں لیا تو لوگ بڑی تیزی سے زبان چلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی حضرت علی نے بھی بدلہ نہیں لیا۔ الزامی طور پر بھی کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ منہج ہے ہمارا، تمام صحابہ کا احترام اور تمام اہل بیت کا احترام۔ اور اسی احترام کی یہ بڑی نشانی ہے کہ انسان اپنے بیٹوں کے نام پیاروں کے نام پر رکھتا ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام پیاروں کے نام پر رکھے ہیں، ابو بکر بن علی، عمر بن علی۔ یہاں سے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آخری بات، عراق میں حضرت علی کی قبر پر جاتے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، عراق میں آج بھی حضرت علی کی جو اولاد ہے، بیٹے ہیں، ان کی قبریں ہیں، ان پر لوگوں نے عمارات اور قبے اور مزارات بنائے ہیں۔ ان میں سے 2 قبریں نمایاں ہیں کہ جن کے باہر نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ایک ابو بکر بن علی بن ابی طالب اور دوسرے عمر بن علی بن ابی طالب۔ تو وہ آپس میں نرم تھے، رحماء بینہم۔ یہ اس دور کے میڈیا نے کردار کشی کرتے ہوئے اہل بیت اور صحابہ کو آمنے سامنے کیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ باہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور باہم شیر و شکر تھے، اور کبھی بھی الزامی طور پر حضرت علی کے بارے میں یا کسی بھی صحابی کے بارے میں یا حضرت معاویہ کے بارے میں کبھی زبان درازی نہ کرے۔ سلف صالحین سے پوچھا گیا تھا جنگ جمل کے بارے میں، ان کے اختلاف کے بارے میں، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے آلودہ ہونے سے بچایا ہے، تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی ان کی برائیوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے، ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہر اہل سنت کے گھر میں جہاں ابو بکر، عمر، عثمان نام ہے، وہاں پر ہمارے گھروں میں علی اور معاویہ نام بھی ہونے چاہیے، ہمارے گھروں میں عائشہ اور فاطمہ نام بھی ہونے چاہیے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وآخر